بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے میں ایک بار اپنا صدقہ ضرور نکالا کریں، اس سے مصیبت، پریشانیاں اور غموں سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ صدقہ دینے کا بہترین طریقہ: ٹوٹا چاول اور باجرہ پرندوں کو ڈالیں، چینی اور گڑ، چیونٹی اور کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں، آٹے کی 7 گولیاں بنا کر آبی جانوروں کو ڈالیں، بکرے کی کلیجی یا پھر بیف کی کلیجی، اس سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو میٹھی چیزیں بانٹ دیں، ٹافیاں یا مٹھائی وغیرہ۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور فٹ رہتا ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ اور منہ کو کھلا چھوڑ دو، سارا مواد نکل جائے گا اور اس کے ساتھ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو آپ اس کے لیے سونف کا استعمال کریں۔ سونف کا قہوہ بنا کر پئیں، بالوں کے گرنے کی پرابلم ختم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ اور جوان رہے گی۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی بیوی بھی جوان نظر آنے لگے گی۔ انار کا استعمال نہار منہ کریں، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ اگر گلے کی خرابی ہو جائے اور آپ اس کے لیے آرام چاہتے ہو تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے۔ مسوڑوں میں ورم اور دانت میں درد ہو تو سونٹھ اور نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہوتا ہے۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے، اور بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ جوان جانور کا گوشت کھایا کرو۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ پاؤں کی مالش میں صحت و تندرستی چھپی ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کے انگلیوں کے درمیان خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ جسم کا مساج یا پھر مالش کرنے سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بالوں کی چمک دمک میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور نیند بہتر ہوتی ہے۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی۔ جن کو ٹی بی کا مرض ہو وہ ٹماٹر استعمال نہ کریں۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر
استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ حبس والی جگہ پر رہنے والے افراد کے اعصاب دنوں میں ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیموں، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ یاد رکھیے، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت گرم اور گائے کا گوشت ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے۔ جب بھی کھائیں ساتھ سلاد اور رائتہ ضرور لیں، یہ جلدی ہضم کرنے میں مدد دے گا۔ منہ بھر کے مت کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھانے سے جسم میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنا ہے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ پکا ہوا امرود کھا لیا کرو، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس کبھی نہ ہونا، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ کر کھانے سے کبھی گردہ فیل نہیں ہوتا۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہوتا ہے تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہے۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھ کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی کم ہوتی ہے۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے۔ آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ ناک پر تیل لگا کر کچھ دیر مساج کرنے سے ڈپریشن کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر پڑتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد ان میں چمک نہ جائے تو نمکین پانی سے کپڑے دھویا کریں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ چہرے پر اسپرے کیجیے۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا تو اس کو شہد چٹائیں۔ کھجور کھانے سے نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ نہار منہ دودھ پینا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بدن کی الرجی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پی لیا کریں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ شہد کا روزانہ استعمال کرو۔ میٹھے پھل کھایا کرو۔ آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ معدہ خراب ہونے لگے
تو سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہے اور بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتے ہیں۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھل جاتی ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو، جب آپ کو سخت بھوک لگے تب ہی کھانا کھایا کرو۔ بھرے پیٹ کبھی کھانا مت کھائیں۔ اگر حاملہ عورتیں کیلے کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ حاملہ عورت گاجریں کھایا کریں، بچے کو زندگی میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت بھی اگر جوان رہنا چاہتی ہیں تو ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کیا کرو۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو لونگ والا پانی پی لیجئے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ اگر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لو۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے کا رنگ نکھارنا ہے تو ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ پھیپھڑوں کی خرابی کا مسئلہ ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لیا کرو۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ مت استعمال کرو، اس سے خرابی ہو سکتی ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے اور آپ کے جسم میں طاقت بڑھ جائے گی۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی تمام جھریاں ختم ہوگی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیں، گھٹنے مضبوط ہوں گے۔ ناف میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ روزانہ نہانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ پلکوں کو گھنا کرنا ہے
تو سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جایا کرو، آپ کی پلکیں گھنی ہو جائیں گی۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگا کر سو جاؤ، صبح ہونٹ لال ہوں گے۔ زنگ والی جگہ پر کپڑوں والا نیل ڈال دینے سے زنگ اتر جائے گا۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی قائم رہتی ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھونک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں پر لیموں لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے کے 3 فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور لائک کریں۔ معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کم مسالے اور کم مرچیں استعمال کرو۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھ لو، فوری ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہڈیوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کے جسم میں طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت اور عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی مت استعمال کیا کرو تاکہ آپ دیر تک جوان رہ سکو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، تو یہ سراسر غلط تصور ہے۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں، ایسے گھر میں رزق ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں عورتوں کو پیٹ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ڈپریشن ختم کرنے کا طریقہ: اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں۔ روزانہ صبح ورزش کیا کریں۔ خود سے مثبت باتیں کریں اور اپنوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ دانت کے شدید درد منٹوں میں ٹھیک ہوگا۔ اس کے لیے 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 جوے لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو
تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے اور اس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کبھی نہیں کر سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گل رہی ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زیادہ نمک دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔